اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنات میں انسان کی اہمیت اور فوقیت دیگر تمام مخلوقات سے زیادہ ہے۔ انسان کا مرتبہ، انسان کی حیثیت دیگر مخلوقات پر ایسے ہی ہے جیسے سورج کی ستاروں پر فضیلت ہے۔ اللہ الرحمن نے فرشتوں کو عقل و شعور سے نوازا ہے، نیکی اور بدی کی تمیز دی ہے، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت نہیں رکھی کہ وہ بدی کا ارتکاب کر سکیں۔ وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس نے ہمیشہ اللہ کی تسبیحات بیان کرنی ہے، ان کی زبان میں نا کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حیوان بھی بنائے ہیں، حیوانوں کو نہ بدی کی تمیز ہے نہ بھلائی کی تمیز ہے۔ ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اپنی زندگی جیسے جی رہے ہیں وہ جیتے رہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جانور کی زندگی کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہی ہوتا ہے اس کا پیٹ بھرا رہے، اس کی خواہش پوری ہوتی رہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور تیسری مخلوق میں آتا ہے انسان، اس کو نیکی کی تمیز بھی ہے اور برائی کی تمیز بھی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کی جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے اور اللہ کی جہنم کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، اور چیزیں اس میں دونوں موجود ہیں۔ اگر یہ فرشتوں کی طرح اپنی زبان سے نا کا لفظ نکال کے اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکا دے تو یہ فرشتہ صفت ہے، اور اگر اس کے دل کے اندر صرف یہ بات ہو کہ میں نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے اور اپنا پیٹ بھرنا ہے، تو یہ انسان کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ حیوان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو جو درس دیا ہے وہ انسانیت سے بندگی کا درس دیا ہے۔ انسان تو ہوتا ہی ہے، لیکن انسان سے بندہ بننا اور بندہ بھی اللہ کا بننا یہ سب سے مشکل پینڈا ہے۔ اس میں آ کر انسان کو اللہ رب العزت کی ہر بات کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اس راستے پر چلتے ہوئے انسان کو اپنی خواہشات کا گلا دبانا پڑتا ہے، اپنی جیب سے مال نکالنا پڑتا ہے، اپنی صلاحیت، اپنی رعنائیاں، اپنی جوانی، اپنا خون، اپنے جذبے اللہ کے نام کرنا پڑتے ہیں۔ پھر کہیں جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ رب العزت اپنوں کو آزماتا ہے، بیگانوں کو اللہ نہیں آزماتا۔ اللہ رب العزت انعام بھی اپنوں پر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسی کے بندے جنت کے وارث بنے، اسی کے بندے جنت الفردوس کے داخلے کے حقدار بنے۔ اور دنیا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں کبھی اللہ سے بدلے کی امید نہ رکھیں، یہاں ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو یہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ زندگی کے شب و روز، یہ لیل و نہار، یہ سورج کا چڑھنا اور غروب ہونا، یہ زندگی میں کب غروب ہو جائے، کب زندگی کی آخری شام ہو، کب زندگی کی آخری صبح ہو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جتنی رب نے عطا کی ہوئی ہے اس کی بندگی میں گزرے تو انسان کی خوش نصیبی ہے۔ اور اگر انسان اس بندگی کو بے بندگی سے بدل دے تو زندگی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اصل زندگی کا مقصد تو میرا بھائی یہی ہے، ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ انفرادی طور پہ ایک انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ضامن ہے، وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم نہیں کرے گا،
اور سب سے بڑا ظلم آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے انسان اللہ کا کھاتے ہوئے اللہ ہی کی بغاوت کرے. یہ جسم، یہ شباب، یہ رعنائیاں، یہ صلاحیتیں، یہ سارا کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے خاص کرم سے ہمیں نوازا ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اسی نے ہمیں تھاما ہوا ہے. جب ہم اس کا دیا کھاتے ہیں، اس کی زمین پر رہتے ہیں، تو پھر میرا بھائی اکڑ کس بات کی؟ پھر اکڑنا تو بنتا ہی نہیں ہے. اور جب انسان اپنی اس اکڑ کو ختم کر کے اللہ کی رضا کی خاطر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں مجھے موقع ملے میں اپنے رب کو راضی کرنے کا سامان کر لوں، اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو کر میرے لیے جنت کا پروانہ لکھ دے، میرا رب مجھ سے راضی ہو کر ہمیشہ کے لیے میرے لیے اپنی رضا لکھ دے، میرا رب راضی ہو کر دنیا میں مجھے عزت دے دے، آخرت میں میرا مقام بہتر کر دے. ایک مومن کی تمنا تو میرا بھائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے پیش نظر یہی بات رہتی ہے، یار مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا دو کہ جس پر چل کر، جس پر عمل کر کے، جس سنت کو لے کر، جس فضیلت کو لے کر، منہج کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لے کر میں وہ عمل کروں تو میرا رب فرشتوں پر فخر کرے اور میری عزت آسمانوں پر بھی ہو اور زمین پر بھی ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کے بندو دلوں کے کھرے بن جاؤ. لباس کا بہترین ہونا ضروری نہیں ہے، دلوں کا کھرا ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت کی خاطر تم جھکنے والے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ ہو، آسمان میں عزت بنانا تمہارا مقصد ہو. اور یہ آسمان میں عزت کیسے بنتی ہے؟ جب انسان اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر تلاش کرتا ہے، کوئی ایسا ہادی رہنما مل جائے، کوئی ایسا پیر کامل مل جائے جس کے دامن کو تھام کر میں اپنی زندگی اسی کے نام کر دوں. اور انسان جب نظر دوڑاتا ہے، بڑے بڑے رہنما نظر آتے ہیں، لیکن ایک واحد نام امام الانبیاء محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب سامنے آتا ہے، یہ آنکھیں جھک جاتی ہیں، جذبے پروان چڑھنے لگ جاتے ہیں کہ میرے محبوب، میرے نبی اور میرے رہنما ایک محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جن کو پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ انتہائی قلیل عرصے میں دنیا کو وہ اصول اور قوانین دے گیا کہ ایک عام آدمی ہو، گرا پڑا انسان ہو یا ایک امیر آدمی ہو، ہر بندہ، ہر طبقہ اس شخصیت سے ملنے والے اسباق سے سبق حاصل کر سکتا ہے. اور اس پر بھی مستزاد یہ کہ ایسے شخص کی زندگی، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. یہ صرف شان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مسلمان یہ فخر کرتا ہے، اور یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی امت میں سے ہیں. اور اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر پچھلا کوئی نبی اٹھ کر بھی آ جائے تو اس کی نجات بھی نہیں ہوگی جب تک محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا. میرا بھائی بڑی فضیلت کی بات ہے، ہم اللہ کے رسول کی امت میں سے ہیں، اس سے بڑھ کر فضیلت والا عمل ہی کوئی نہیں. ہم تمام انسانوں سے زیادہ فضیلت والے تب بن جاتے ہیں جب ہمارا نام، ہماری نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اور یہ نام ایسا نام ہے کہ اللہ کا نام جہاں ہے وہاں اس نام کا نام نامی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس نام کا مان رکھنے کی توفیق عطا کرے. اس نام نے دنیا کے اندر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو کیا یہی سکھلایا ہے کہ سال کے بعد ایک جشن منا کر محبت کا اظہار کر دو؟ کیا یہی سکھلایا ہے کہ جو موٹے موٹے ایونٹس آتے ہیں جو تم نے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، کوئی معراج کی رات 27 رجب کو قرار دے کر اس میں عبادت کرتا ہے اور سارا سال اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا؟ کوئی ایسا ہے جو 15 شعبان کو اللہ کے لیے نوافل پہ نوافل ادا کرتا ہے اور اگلی 15 شعبان تک اس کو وضو کا طریقہ تک بھول چکا ہوتا ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے میرا بھائی؟ کیا یہی ہے
کہ ہم صرف رمضان میں اپنی مساجد کو آباد کریں، رمضان میں صرف صدقہ و خیرات کریں؟ کیا ہم صرف اسی وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں جب گھر میں اللہ نہ کرے کسی کی وفات ہو جاتی ہے، گھر میں کسی پر مصیبت آ جاتی ہے؟ یہ وہ فطری چیزیں ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان تو اس قدر عجیب ہے کہ اس پر اس کا رب کوئی نعمت کرتا ہے، کوئی اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی، مجھے نوازا، میرے رب نے میرے اوپر یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور کوئی تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہنے والے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو میری اپنی خون پسینے کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم تھوڑا سا ہلاتے ہیں تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یقول ربی اہانن، میرا رب مجھے ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے، میرا رب میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، میرے رب کو میرا خیال ہی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی رب ہے؟ مایوسی کی انتہا اس قدر ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ کا کفر کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ مایوسیاں، ان کو اگر رحمتوں سے بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو نا امیدی کا راستہ پکڑ لیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ میرا بھائی جو زندگی گزر گئی اس کو بھول جائیے، کچھ نہیں ہوا، غلطیاں ہو گئی، اللہ کے رسول پر جو مان تھا وہ ٹوٹ گئے، ہم نے بڑی بغاوت کر لی، لیکن ابھی موقع ہے، یہ سانسوں کی ڈور ابھی برقرار ہے، اللہ رب العزت نے آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں، ابھی ہمارے کان سننے کے قابل ہیں، ابھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی، اللہ کرے اللہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل بھی نہ کرے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن میرا بھائی ہمیں سوچنا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کا دیدار چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، کیا کیا ہے میں نے؟ اللہ رب العزت کے لیے کچھ تیار کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، کیا کیا ہے؟ میرے پاس تیاری کیا ہے؟ ایک لمبے سفر پر جانے والا ہوں جو پتہ نہیں کتنی دیر کا رہنے والا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری قبر کے اندر روشنی ہے یا اندھیرا ہے، آیا یہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے، مجھے کس نے بتلانا ہے؟ مجھے اسی چیز نے بتلانا ہے جب تک میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ کا مان قائم رکھتا ہوں۔ انہوں نے جب کوئی نماز نہیں چھوڑی، جب کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب کسی مسکین کے سر سے ہاتھ اپنا نہیں اٹھایا، جب کسی کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کیا، تو میرا بھائی پھر میں کون ہوتا ہوں کہ اس 4 دن کی زندگی میں چسکا لینے کے لیے گناہ کرنے والا؟ مجھے کس نے اتھارٹی دے دی کہ اس دنیا کے اندر آ کر میں مزہ لوں، میں یہاں پر آ کر شوگر لگاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جو میں جانتا ہوں، جس کیفیت میں میں ہوں، اگر تم اس کیفیت میں ہو تو تم کبھی بھی اپنے مردوں کو قبر میں دفن نہ کرو، رونا شروع کر دو اور جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، تمہیں ہنسی آئے ہی نہ۔ اور ہم تو اللہ کی قسم بھول کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے نیکیوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن انسان اس قدر دھوکے میں مبتلا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کب اس کی زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی تو اس نے رب سے ملاقات کرنی ہے، پھر یہ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کے دن آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جائے گی، اللہ بندے کو ہلنے نہیں دے گا، اس کا گزارا ہی نہیں ہوگا، اس کی نجات ہی نہیں ہوگی جب تک 5 چیزوں کے متعلق بتا نہیں دیتا۔ ہم میں سے کون ہے جو ان 5 چیزوں کا حساب دے؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من نوقش الحساب عذب، جو بندہ حساب کتاب میں مبتلا کیا گیا، جس کا حساب لیا گیا، وہ تو پکڑا گیا، اس کی نجات پھر عذاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیوں سیدہ عائشہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ حساب کتاب آسان کرنا، بلا حساب جنت الفردوس میں لگا دینا؟ کیوں کہا؟ کیونکہ جب اللہ نے حساب لینا ہے تو پورا لینا ہے۔ پہلا سوال ہونا ہے عن عمرہ فیما افنا، تجھے عمر دی تھی کہاں بسر کر کے آئے؟ عمر تھی، زندگی تھی، تمہیں 24 گھنٹے کا پورا دن دیا تھا، تمہارے پاس ساری چیزیں تھیں، سارے وسائل تھے،
دین سیکھنے کا مکمل تمہارے پاس رویہ اور طریقہ اور علماء موجود تھے. تمہاری دنیا تھی, تمہارے بہن بھائی تھے, مساکین تمہارے ارد گرد تھے, یتیم بھی تھے, نیکیوں کے بے شمار راستے تمہارے سامنے تھے. ان عمرہ فیما افنا, یہ بتلاؤ کہ عمر بسر کہاں پر کی. وعن شبابہ فیما ابلا, اور عمر میں ایک چیز جوانی آتی ہے. نہ اللہ نے بچپن کا سوال کرنا ہے, نہ بڑھاپے کا کرنا ہے, اس جوانی کا سوال ہونا ہے. تو مضبوط تھا, تیرے اعضاء مضبوط تھے, سب کچھ تیرے پاس تھا. بتا کہ تیری جوانی کن کاموں میں بسر ہوئی, کرتا کیا رہا ہے. تیرا یہ خون, تیرا یہ جذبہ اللہ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا. تو کسی کے پیچھے جاتا تھا یا اللہ کی پکار سن کر مسجد میں آ جایا کرتا تھا. تو کسی یتیم کے لیے سرگرداں رہا ہے, تو نے کسی مسکین کی کفالت کی ہے. تو بتلا تو صحیح, کیونکہ اگلا سوال ہم یہ کرنے والے ہیں. من این کسب, تو نے کمایا کہاں سے, بتا تو نے کہاں سے کمایا ہے. اور جب یہ بتانا ہے تو ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کما کر خرچ کہاں پر کیا ہے. اور 5ویں سوال پہ تجھے اولاد دی تھی, اس کی تربیت کیسی کر کے آیا. کون ہے جو ان 5 سوالوں کا جواب دے سکے. اللہ کی قسم, جب اللہ نے امتحان لینا ہے, جب پوچھنا ہے, تو ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. اور مجرم اس دن کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ فرماتے ہیں ایسی کتاب ہم اس کے سامنے کھولنے والے ہیں جس نے اس کی ساری بڑی چھوٹی حرکتوں کو لکھ کر رکھا ہے. اور یہ اس وقت بلند آواز سے کہے گا کہ ہائے میری بربادی, اس نے تو سب کچھ ہی لکھ چھوڑا ہے, کچھ اس میں باقی ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس نے چھوڑا ہو. اور پھر اس پر بھی مستزاد یہ کہ انسان کے یہ اپنے ہی اعضاء بول بول کر گواہی دے رہے ہوں گے, یا میرے حق میں یا میرے خلاف. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم رزق پہ ہیں, ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں. وہ کافر کے ساتھ بھی ہے, وہ اپنوں کے رشتوں کے ساتھ بھی ہے, وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی ہے. مومن دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے, مزہ لینے کے لیے میرا بھائی نہیں آیا ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد, بات کو دوسری طرف لے کر چلتے ہیں, دنیا میں آنے کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. صرف یہی نہ کہ پیٹ بھرنا ہے. اور کئیوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ پیٹ بھرا ہوگا تو تیری بندگی ہوگی, وگرنہ تو نے اگر پیٹ نہ بھرا تو ہم حرام کی طرف جا سکتے ہیں. اور یہ بات درست ہے, کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ پیٹ میں جب تک کچھ نہیں ہوگا تو اے اللہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, کسی ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ بھائی سنی ہو کہ وہابی ہو, وہ آگے سے جواب دیتا ہے بھوکا ہوں. میں بھوکا ہوں, نہ سنی ہوں نہ وہابی ہوں, میں تو بھوکا ہوں, مجھے کھانا دو. انسان کی سب سے بڑی تمنا اس دنیا میں ہوتی ہے کہ اس کا پیٹ بھرا رہے, اور اللہ نے اس کو پورا کیا ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین و آسمان پر جتنی بھی چیزیں ہیں, جو جو مخلوق ہے, اللہ اس کا رزق کا ذمہ دار ہے. اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دے گا. لیکن جب اس کھانے کی بات آتی ہے تو قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو اس کھانے میں سے بندے کی جنت نکال کر بندے کو کہتے ہیں یہ دیکھ تیری جنت, تو کھانا کھا رہا ہے لیکن تیری جنت کا سامان ہے. لیکن کچھ لوگ کھانے پکا پکا کر, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش بنا کر, اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر کے اس قدر زیادہ کھانے ایک ہی مجلس میں رکھ لیتے ہیں کہ جو کھاتا ہے انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے. بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام کھانوں کو کہتے ہیں شر الطعام, سب سے بدترین کھانے, سب سے برے کھانے ہیں. ذائقے میں جتنے مرضی اچھے ہوں, نفاست میں جتنے مرضی اعلیٰ ہو, پکوان جتنا مرضی بہتر سے بہترین بلوایا ہو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں شر الطعام, سب سے بدترین کھانا ہے. اور ایک روایت میں ہے بئس الطعام, انسان کا بدترین کھانا ہے. کھانا کیسے بدترین ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں نحوست ہے, اس بیوی میں نحوست ہے, اس سواری میں نحوست ہے. میرا بھائی کبھی سوچو تو صحیح کہ نحوست آئی کیسے, کن وجوہات کی بنا پہ نحوست آئی. وہ ایک بادشاہ ہے, اس کو بادشاہ کو خبر دی گئی کہ بادشاہ سلامت ایک بندہ آپ کی سلطنت میں ایسا رہتا ہے جو بڑا ہی منحوس ہے.
جس کی بھی نظر اس بندے پہ پڑتی ہے وہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے, اس کا کام نہیں ہوتا. بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ. بادشاہ نے اس کو دیکھا, کہا اس کو قید کر دو اور میں جو ہے وہ شکار کر کے آتا ہوں. بادشاہ سلامت شکار کرنے کے لیے گئے, بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. واپس آیا, کہتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو, یہ واقعی بڑا منحوس ہے, اس میری تو انگلی کٹ گئی. آپ کو بندہ آگے سے کیا کہتا ہے, بادشاہ سلامت آپ کا حکم سلام ہو گئے. آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے مان لیا, لیکن بادشاہ سلامت ایک عرض کروں, اگر جان تو اب رہنی کوئی نہیں تو ایک عرض کر لوں, پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہے, ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کہو. کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ مجھ سے بڑے منحوس ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جناب مجھے دیکھ کر آپ کی انگلی کٹی اور آپ کو دیکھ کر میری جان بھائی لگ گئی, آپ تو مجھ سے بڑے منحوس ہیں. انسان کو یہ سوچنا چاہیے بیوی میں نحوست آئی تو کیوں آئی, گھر میں آئی تو کیوں آئی. لوگ کہتے ہیں گھر تنگ ہو تو وہ نحوست ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا تھا, بنگلہ تھا کوئی. صحابہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہوتے تھے سر چھت کو لگتا تھا, وہ تو تنگ سا گھر تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے ہوتے تو میں آگے یوں پڑی ہوتی تھی جیسے میت ہوتی ہے, اگر میں سائڈ پہ ہوتی تو میرے پاؤں باہر نکلتے تھے. چھوٹا سا گھر ہے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ منحوس تھا؟ اللہ کی قسم یہ تو بہترین گھر تھا, جنت کا ٹکڑا تھا. منحوس کیوں ہوتا ہے؟ میرے اعمال کی وجہ سے, میری غلطیوں کی وجہ سے. جب بیوی کو اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کرنی, جب گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لینا, جب اپنی سواری کو اللہ کے دین کے کاموں میں استعمال نہیں کرنا, تو نحوست نہ ہے تو اور کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بئست طعام شر الطعام, بدترین کھانا ہے, سب سے برا کھانا ہے. اور کون سا کھانا ہے؟ یدعا الیہ الاغنیاء, جس کھانے کی طرف صرف امیروں کو بلایا جاتا ہے, صرف امیر آتے ہیں, کسی غریب کو وہاں پر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. ہم اپنی شادیوں پر, چھوٹی سے چھوٹی شادی ہو, آپ کو یہ منظر دیکھنے میں ملے گا. ہم اس بندے کو بلاتے ہیں جو نہیں آنا چاہ رہا, ہم اس کو گھسیٹ کر لاتے ہیں, یار آ تو صحیح, تیرے بغیر ہم نے ولیمہ ہی نہیں ہونے دینا. وہ اپنی اکڑ میں ہوتا ہے, میں نہ گیا اس کا ولیمہ نہیں ہوگا اور یہ میری منتیں ترلے کرے گا تو پھر ہی میں جاؤں گا. اور جو کوئی بیچارہ بھوکا آ جائے, جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو جھگیوں کی عورتیں ہوتی ہیں, وہ بھی آخر انسان ہیں, وہ جتنا مرضی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات الگ ہیں تو غریب لوگ ہی نا. اگر وہ ادھر گھس آتے ہیں تو لوگ ان کو دھکے دے کر, گالیاں دے کر, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کی قسم کہ ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ غریب ہیں. وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءَ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدترین کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے, صرف اپنوں کو بلایا جائے, اور جو فقیر لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول نے منع کیا ہمیں کہ ہم کسی ایسی دعوت میں جائیں جہاں صرف امیروں کو بلایا ہوا ہے, کسی غریب کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے, اس کو وہاں پر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کتنے ہی مال خرچ کر کر کے, کتنا پیسہ لگا کر بیسیوں ڈشیں بنا لی جاتی ہیں, اور جب وہ کھانا کھانے والے پہاڑ بنا کر لے کے آتے ہیں, لینا اس میں سے اتنا ہوتا ہے جتنا چیونٹی نے لینا ہے, وہ تھوڑا سا لے کر باقی سارا کھانا باسکٹ کے اندر. اور یہ کیا ہے؟ یہ فیشن ہے. کھانا پلیٹ میں باقی نہ چھوڑا تو یہ فیشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کھانا اپنی ضرورت کے بقدر لیا کرو, کھانا اپنی ضرورت کے بقدر لو, اور اس میں سے جب لے رہے ہو تو برتن پورا صاف کرو, کیونکہ البرکۃ فی آخر الطعام, کھانے کے آخری حصے میں برکت ہوتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ کر سائڈ پہ. اور کھانے میں ہماری آگے کیا غلطی ہوتی ہے؟ ہم کھانا کھانے کے لیے اگر کسی دعوت میں دھوکے سے جو ہے وہ بھولے سے چلے ہی جاتے ہیں, اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ڈش پکی ہے کون سی ہے, یہ آئٹم کون سی ہے. ایک بندہ گیا وہاں پر زیتون کا سالن بنا تھا, اس نے زندگی میں کبھی زیتون دیکھا ہی نہیں تھا, پورا پہاڑ بنا کر جب لے کے آیا پہلی چمچی لگائی سارا کچھ باہر, اور بعد میں کہتا پہاڑی ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو کھانا ضائع کیا جاتا ہے. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اکڑو خواہ ہم اتنے بن جاتے ہیں کہ جب کھانا جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں دفع کرو, اتنا کھانا پڑا, پھر کے اس کو اٹھا کے کیا کرنا ہے. بادشاہ کا دربار تھا,
صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، دیگر صحابہ بھی ہیں، دیگر صحابہ یعنی ان کے جو تابعین تھے، صحابی ایک ہی تھے وہاں پر۔ اب کیا ہوا، ایک جو صحابی تھے ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا، انہوں نے لقمہ اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ ساتھ والا ٹھمکا مار کے کہتا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے کہ جس اسلام نے ہمیں عزت دی ہے نا، جس بادشاہ کے دربار میں اسلام کی وجہ سے بیٹھ کر عزت کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، اسی اسلام نے سکھلایا کہ کھانا زمین پہ گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کرو اور کھا جاؤ۔ اگلی غلطی ہم کیا کرتے ہیں، کھانے کے بعد فوراً ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے یا کسی کو چٹوا لے۔ نہیں کیا جاتا۔ لوگ اس کو پینڈو پن سمجھتے ہیں، اس کو اپنے لیے نچلا پن سمجھتے ہیں، حقارت سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ یاد رکھیے میرا بھائی، جس دعوت کے اندر فقیروں کو نہیں بلایا جاتا، جس دعوت کے اندر امیروں کو صرف بلایا جاتا ہے، تو ایسی دعوت میں جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر آپ وہاں پر جا کر ان کی غلطی بتلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے غلط کیا ہے، اپنے ان رشتہ داروں کو بھی تو بلاؤ جو غریب ہیں، ان لوگوں کو بھی بلاؤ جو محلے کے غریب لوگ ہیں، ان کو بھی تو اس دعوت کے اندر آنے کا پورا حق ہے، ان کی بھی زندگی ہے، ان کو بھی زبان سے وہ چیز چکھ لینی چاہیے۔ لوگ ہوتے ہیں جب محلے کے اندر غریب مر جائے، کوئی کچھ ہو جائے، اس کے تیجا ساتا داسا برسی سارا کچھ میں کروایا کروں گا، جب وہ زندہ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوک رہا ہوتا ہے۔ زندہ کی قدر کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ اچھا بننے کے لیے کسی نے کہا تھا مرنا پڑتا ہے، اچھا بننے کے لیے بندے کو مرنا پڑتا ہے، جبکہ اسلام زندہ کی قدر سکھلانے کے لیے آیا۔ لوگ پہلے مردہ ہی تو تھے۔ اللہ رب العزت نے جب زندگی دی ہے تو میرا بھائی ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ جب تک ہم غور نہیں کریں گے، ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ پستے چلے جائیں گے، اور پھر آگے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی بتلاتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تعریفیں میرے مولا تیرے لیے ہیں، تو نے یہ کھانا کھانے کی طاقت دی تو تیری طرف سے، کھانا دیا بھی تو نے ہے، چبانے کی طاقت دی تو تو نے دی، ہضم بھی تو نے ہی کروایا ہے، زبان کو چکھنے کی قوت بھی تو نے ہی دی ہے، ہاتھ کو توڑنے کی قوت بھی تیری بخشی ہوئی ہے، اور اے اللہ یہ کھانا پکانے کی قوت بھی تو نے ہی دی تھی، اس کو یہاں تک لے کر بھی میں آیا ہوں، لیکن یہ تیری دی ہوئی عنایت ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا، میرا تو ہے میرے مولا کوئی کمال نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایسی بات کہتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب انسان اللہ رب العزت کے بندوں کو بھول جاتا ہے، غریبوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور صرف اپنے لیے ایک مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے، معیار اور پیمانہ مقرر کر لیتا ہے کہ صرف پیسے والے، اچھے لباس والے اور وہی لوگ میرے پاس آئیں گے جن کا مقام اور مرتبہ معاشرے کی نظروں میں پیسے کی بنیاد پر بلند ہے۔ اللہ کے رسول ایسے کھانے کو بدترین کھانا کہتے ہیں، ایسی مجلس کو بدترین مجلس کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہماری غلطی، کارڈ گھر میں آتا ہے ایک بندے کا، ہم 6 بندے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دعوت کے اندر جائے بغیر دعوت کے، اور جو داخل ہو رہا ہے وہ یوں داخل ہو رہا ہے جیسے چور ہے، اور وہاں پر ڈاکو بن کے کھانا کھاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے ڈاکو ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اس میں اپنے گریبان کو جھانک لینا چاہیے۔ اگر آپ لے کر جانا ہی چاہتے ہیں تو کوئی شرم والی بات نہیں، آپ فون کر کے اجازت دے دیں کہ بھائی میں بندہ ایک ساتھ لے کر لانا چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے، ملتی ہے اجازت تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو غصہ کرنے والی بات بھی کوئی نہیں۔ اس لیے میرا بھائی ان چیزوں کو مد نظر رکھیے، اور اپنی کوئی بھی آپ دعوت کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ حکم تو ولیمہ کی دعوت کے لیے، لیکن ہمارے ہاں جو دعوتیں اکثر ہوتی ہیں، عقیقہ کرنا ہے، رمضان میں افطاری کروانی ہے، یا جو ہے وہ کسی کے منگنی کرنا، کھانا پکتا ہے، تو کم از کم ہمیں اس میں محلے کے ان غریب لوگوں کو ضرور بلانا چاہیے جنہوں نے کبھی زندگی میں وہ کھانا دیکھا نہیں ہوتا، یا جن کو کھائے ہوئے عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یار ہمیں تو بڑی عید پر ہی گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یار عرصہ ہوا جو گوشت کھایا ہے، عرصہ ہوا ہے۔ ورنہ لوگوں کو کتے کھلانے والے بھی ہیں، چوہے کھلانے والے بھی بڑے ہیں، سب کچھ ہیں، لوگوں نے پھر اسی پر گزارا کرنا ہے۔ جب ہم اپنا سوچیں گے، اپنا پیٹ بھریں گے، تو میرا بھائی پھر
بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، پھر انسان حیوان بن جاتا ہے. اور اگر انسان دوسروں کے لیے جی رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنا فضل کرتے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خرچ کرنے کی بنا پر تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ بھی کرتا ہے اور تمہاری جیب کو بھرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے. اللہ کے ساتھ سارے خزانے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے اوپر فضل ہے، آپ اس کو بانٹیے، اللہ آپ کے اوپر فضل و عنایت کرے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیق الا باللہ.